بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیا گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 4 گواہیاں پاجی پوری ہو گئی ہیں، اب تو بیٹے بھی بول پڑے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب سنسار سے کم کی کوئی سزا جو ہے وہ ہوگی، لیکن یہ سارا ایشو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں ایک ٹویٹ دیکھا رؤف اللہ اسرار صاحب کا، اور رؤف اللہ اسرار صاحب ایک معروف صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کتابیں پڑھنے کا انہیں بہت شوق ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ شوق بہت اچھا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جو بکس ہیں وہ ایک خاص یعنی جو ہے نا اماؤنٹ اس سے زیادہ کی نہیں منگوانے دی جا رہی۔ کوئی بھی چیز باہر سے آپ نے منگوانی ہو تو بڑیاں کلکلیان نہیں یار، بہت کلکلیان ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اگر کسی کو باہر $500 بھی بھیجانا ہے نا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یار لیگل منی ہے، میں $500 جو ہے وہ اپنے بیٹے کو، بہن کو، کسی بچے کا کوئی یعنی سالگرہ ہی آ جاتی ہے، کسی کا کوئی ویاہ ہوتا ہے، وہ بندہ یہاں سے تحفہ نہیں بھجوا سکتا، وہ کہتا چلو یار ان پیسے بھجوا دیے، تو وہ اگر یہاں سے کرنے ہیں نا ٹرانسفر آپ نے، تو آپ اپنے اکاؤنٹ سے ایک یعنی جوئے شیر لانے کے مترادف بنا دیے انہوں نے پکڑ کر۔ اب اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں باہر سے منگوانی ہیں تو سر ایک خاص اماؤنٹ ہے، اس سے زیادہ کی آپ کتابیں باہر سے نہیں منگوا سکتے۔ ہمارے دوست ہیں لاہور کے اندر، ریڈنگز کے نام سے آپ نے ایک بک سٹور ہے، رانا سعید صاحب ہیں، وہ ان کا بک سٹور ہے۔ ویسے تو میں رانا صاحب کو کہنا ہوں نا کہ رانا صاحب تسی نا سماج سیوا ہی کر رہے ہو، اتنے اس شہر کے اندر جہاں پر کھانے پینے کے علاوہ کوئی دوسری شہر نہیں لبھی، تسی ریڈنگز نہ تو ایک سٹور کھول کے بیٹھے ہو، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان کی کم از کم 2 برانچز ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے پڑھنے کے لیے باقاعدہ مناسب سپیسز موجود ہیں، بلکہ آپ اگر وہاں پر جائیں تو آپ کو نوجوان نسل میں یہ جو موبائل کے بچے ہیں، موبائل کے دور کے بچے، اس ایج کے جو لڑکے لڑکی ہیں، وہاں پر آپ کو کتابیں خریدتے بیٹھ کے پڑھتے بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ تو رانا صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ بٹ صاحب یار اب فروری میں ہے بک ایکسپو اور ہمیں کتابیں چاہیے، تو جو بینک والے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ $1000 تو وہ کتاب کوئی شے باہروں منگا ہی نہیں سکتے، ان دسو $1000 جی میں کی منگاواں تے کی لے کے جاواں اتھے، تو یہ تو بڑا یعنی کتابیں تو منگوانے دے یار ہمیں۔ اچھا اب یہ ایک سیریس میٹر ہے جو اس وقت بنا ہوا ہے۔ رؤف کلاسر صاحب کی ٹویٹ کے اوپر ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کے جواب میں آگے کوٹ کر کے ٹویٹ کیا ہے کہ میں اس کو ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف جو F7 میں جو مسٹر بک یا اس طرح کی جو کتابوں کی دکان ہے وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ معاملہ جو ہے یہ لاہور دے ریڈنگ والے رانا سعید صاحب میں بھی ہے۔ تو اوورال اس کا کوئی حل نکالیں کہ اگر آپ کتابیں منگوا رہے ہیں تو سر علم کو پھیلنے سے تو نہیں روکنا چاہیے نا، وہ تو کتاب تے آن دیو، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے۔ تو ایویں ایک سماج سیوا دا جڑا نا اپنا کیا کہتے ہیں حصہ اصوی پاتا اپنی زبان کے ذریعے۔ کلاسرا صاحب ویسے اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں اور بڑی اچھی ان کی اپروچ ہے اس حوالے سے۔ بہرحال میں اب آتا ہوں اپنی اصل خبر کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی، سابقہ لاڈلا ریاست پاکستان جو ہیں، آج کل وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ مشکلات انہوں نے خود گھیری ہیں، اپنے لے آندی ہیں، واجہ مار مار کے نا، واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں، ہاں جی، کسی نے میری گل نہ سنی، انہوں نے کوئی گل نہیں سنتا پیا اور نہیں سنے گا کوئی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھائی نے آپ سارا کام کیتا ہے کچھ بھی کیے بغیر، یہ وہ گھوڑا ہے جنہیں جاندے سیدھے بابو لت کراتی، تو پھر بھائی نتیجہ ہی نکلنا سی لتوں باہوں بھائی جڑے نے بالکل مزور ہو کے پے نے ہوں۔ اب ان کے خلاف نا ایک بیان دیا لطیف صاحب نے، جو لطیف صاحب ملازم ہیں خاور مانیکا کے۔ اچھا اب یہ کہانی جو ہے، یہ جو سٹوری ہے، یہ بالکل ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، اور اس نئے رخ کی طرف میں آپ کی توجہ لے کے جاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ جو پی ٹی اے کے یوتھی ہیں نا، یہ سر بازی نہیں آتے،
اور اب چونکہ اے آئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ذریعے آپ کسی کی بھی منہ سے کچھ بھی کڑوا سکتے ہو. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں وہ پتہ لگے جناب میرے منہ کچھ اور ہی گلاں نکلی جا رہی ہیں, بول میں کچھ اور رہا ہوں اور جو آپ تک پہنچے وہ بالکل کچھ اور ہو. کوئی بھی بچہ جو اس اے آئی ٹیکنالوجی سے واقف ہے وہ پائے نہ پڑے موبائل نو پڑھے اتنے جناب میرا ایک کلپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہاں پر وہ جو مرضی فیڈ کرے اور وہ وائرل کر دے اور پھر یوتھی اس کو تڑا تڑ پھیلاتے چلے جائیں. تو میں نے تو ایک نویں باقاعدہ طور پہ عذاب پہ گیا نا, میں تو پھر اپنی وضاحتیں دین دے آئیاں گا. کچھ اسی طرح کا معاملہ جوید چودھری صاحب کے ساتھ بھی کیا انہوں نے. جوید چودھری صاحب نے یہ خبر دی کہ جناب جو ہیں اپنا خاور مانیکا کے دونوں صاحبزادے وہ بھی بیان دے سکتے ہیں عمران خان کے خلاف نا. ٹھیک ہے, چیزیں جو ہیں وہ اب ان کے خلاف کافی زیادہ اکٹھی ہو گئی ہیں, تو وہ ان کا بیان بھی کسی وقت آ سکتا ہے, ریکارڈ کروا سکتے ہیں, وہ کوئی انٹرویو دے سکتے ہیں, کوئی ایجدی گل وہ بھی کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آگے گواہی دے دیں کوئی. تو اس طرح کی بات انہوں نے کی. اب اس کو جو ٹویسٹ کیا گیا اور جو ڈرامہ کیا گیا اور جو جھوٹ کیا گیا بولا گیا وہ یہ بولا گیا کہ جناب یہ جوید چودھری صاحب بتا رہے ہیں اے آئی ٹیکنالوجی کا. آپ کو کمال بتانے لگا ہوں کہ جناب ان دونوں کو جو موسیٰ اور ابراہیم مانیکا ان دونوں کو الٹا لٹکایا گیا اور جناب پیو دے سامنے ننگیاں تو پھر پیو کیویں بیان نہ دیندا خاور مانیکا. یہ کہانی جڑی نا یہ انہوں نے سنائی, جبکہ حقیقت کیا ہے. حقیقت میں آپ کو بتانے لگا ہوں, حقیقت یہ ہے, اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یہ میں آپ کو جو ہے نا باقاعدہ مستند بات بتانے لگا ہوں, میں نے پتہ کی ہے. وہ یہ ہے کہ جو بشرا بی بی کے دو صاحبزادے ہیں, ایک کا نام موسیٰ مانیکا ہے اور ایک کا نام ابراہیم مانیکا ہے. ان دونوں کے اوپر اکاڑا میں ایک کیس ہے اینٹی کرپشن کا, اور اس میں کچھ کنسٹرکشن اور سرکاری جگہ کا نجائز استعمال اس طرح کا کیس ایک ہے. اچھا, اس میں جو ہیں اپنا ابراہیم مانیکا وہ تو اشتہاری ہے, وہ تو پیش ہی نہیں ہوا, جبکہ موسیٰ مانیکا نے اپنی ضمانت کروائی اور شامل تفتیش ہوئے تھے اور ان کو گناہ گار لکھ دیا گیا. یعنی مثل کے اوپر لکھ دیا کہ جناب ان کو تفتیش کیتی ہے تو ساڑھے صاحب جو گناہ گار نے, باقی فیصلہ عدالت نے کرنا. تو اب وہ جو موسیٰ مانیکا ہے ان کی 13 دسمبر تک جو ہے اس وقت وہ ضمانت موجود ہے, جبکہ ابراہیم مانیکا جو ہے وہ نسیا بھجیا ہوا ہے, کم از کم ریکارڈ کے اوپر وہ کسی جگہ پر گرفتار نہیں. ٹھیک ہے, اب وہ اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے جو جوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اس کو بالکل الٹ کر کے چیزوں کو پیش کر دیا. یہ جو 2 نمبری ہے نا, یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے کا خاصہ ہے. یہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے, یہ جو انہوں نے کیا کہتے ہیں اے آئی ٹیکنالوجی دے سمجھ لو بچے نے, انہوں اس کام دا بہت زیادہ پتہ ہے. ہمارے دور کے جو لوگ ہیں یا جو انسانوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہٹ کے ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر اور ہیومن ایررز کے حوالے سے کو میئر کر کے چیزوں کو زندگی کو چلاتے ہیں. یعنی میں اگر آپ کو بالکل پنجابی اور اپنی جو ریتل ہے, یعنی ریتل سے مراد ہوتی ہے رہن سہن, جو میرے جہاں پہ میرا براٹ اپ ہوا ہے وہ اس کے مطابق بات کروں تو جڑے لاٹو نو جالی بننا جانتے ہیں نا, ٹھیک ہے, بے بلیڈ کی جگہ پہ جو لاٹو کو جالی باندھنا جانتے ہیں اور لاٹو چلانا جانتے ہیں, سر وہ جو لوگ ہیں نا یہ آج کل کے بچے ان سے بالکل ڈیفرنٹ بریڈ ہے. وہ کون سے بچے جو عمران خان نے جن کو ٹرینڈ کیا ہے یا جو عمران خان سے متاثر ہو کر اس ٹیکنالوجی کی طرف آئے ہیں, تو جھوٹو جھوٹ چتا لی, کیونکہ عمران خان نے بھی ساری زندگی جھوٹ ہی بولیا تو وہ جھوٹ ہی چل رہا ہے. اچھا, اب خان صاحب جو ہے نا وہ سر برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں اور مزید پھنسیں گے. میں آپ سے گزارش کروں کہ کسی بھی شادی شدہ عورت اور مرد کو حالت زناکاری میں دیکھنے کا جو مقدمہ ہے نا وہ پہلے اینج کر درج ہو جاتا سی. جنرل ضیاء کے دور میں ایک قانون بنا تھا اور اس قانون نے کافی دیر تک پاکستان کی خواتین کی زندگی عذاب میں ڈالے رکھی. پھر وہ قانون جو ہے اس کو پرویز مشرف نے آ کے ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے, یہ نہیں کہ پرویز مشرف کوئی چاہتا سی کہ جناب اسی کو جڑا نا اتنے پاکستان دی خواتین نو ریلیف دے دیئے, وہ ایسا کوئی سین نہیں سی. جنہ کہ ریلیف وہ خواتین نو دینا چاہتا سی انہاں کہ ضیاء بھی دیندا سی ذاتی زندگی دے وچ. بات کوئی میں اس سے زیادہ پھیلاتا نہیں ہوں, لیکن میں ادروائز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کوئی اوورال سماج سدھار کے لیے حرکت نہیں کر رہا تھا.
بہرحال یہ کام ہوا ضرور ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ اس نے وہ جو قانون تھا ضیاء کا بنایا ہوا اس میں ایک ترمیم کر دی، جس کے ذریعے اب جو قانون لاگو ہے اس کے لیے 4 عاقل بالغ مرد مسلمان جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، انہوں نے اس حرکت کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تو اس کی گواہی کے بعد 496 CRPC کی جو ہے اس کے تحت پھر استغاثہ ہوتا ہے، اور استغاثے میں جب یہ چیز عدالت سمجھتی کہ واقعی یہ ہو گئی ہے ڈیولپ، تو پھر مقدمہ ہوتا ہے اور پھر اگے سزا ہوتی ہے، اور سزا سنگساری دی کر جاندی پائے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ سارا سلسلہ. اب پہلے 2 گواہیاں آ چکی ہیں. ایک گواہی جناب وہ جو ہیں اپنا بشرا بی بی کے مرد اول خاور مانیکا ان کی، اور انہوں نے یہ کہا خاور مانیکا صاحب نے کہ جناب عمران خان کے میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا، استغاثہ دائر کیا 496 کا، اس میں یہ بات انہوں نے سٹیٹمنٹ میں کی. اچھا، پھر اس کے بعد آگے جناب بھائی لطیف انہوں نے کہا جناب میں 35 سال سے ملازم ہوں، اور 35 سال سے میں جانتا ہوں ان سارے معاملات کو، انہوں نے بچے ہی میرے ہاتھ جمے پھلے جوان ہوئے، تو میرے سے کوئی شاید لکی نہیں ہوئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی کئی بار ان کو حالت زنا کے اندر برہنہ حالت میں دیکھا. عمران خان مینوں گالاں کڈدا سی، مینوں گالاں کڈ کے باہر کڈ دیندا سی، اور ایک دفعہ میں یعنی بتا دیا پھر ان کو خاور مانیکا کو، تو انہوں بڑی غیرت آ گئی، انہوں نے پھر طلاق دے دی. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک بیان کا لب لباب ہے. 2 مرد گواہ آ گئے، اب رہ گئے 2. ٹھیک ہے سر، تو ایک کا تو بیان آ گیا ویسے، ادروائز جو ہیں عمران خان کے پرانے بڈی جناب اون چودھری صاحب، لیکن وہ بیان جو ہے انہوں نے اس میں نہیں دیا جا کے، وہ ویسے ٹی وی کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ جناب عمران خان جو ہے نا ان کا تعلقات تھے، بالکل تھے، اور بہت کچھ دیکھا ہوا ہے، مگر میں اس پہ بات نہیں کروں گا. یہ انہوں نے ٹی وی کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے، کوئی عدالت کے اندر جا کے بات نہیں کی. اب عدالت کے اندر جا کے جو بات آنی ہے نا، وہ اب یہاں سے معاملہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے، سنا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو عدالت کے اندر جا کے گواہیاں دین گے نا اپنی ماں کے خلاف اور اپنی ماں کے موجودہ ہسبینڈ کے خلاف، وہ سر موسیٰ مانیکا اور ابراہیم مانیکا ہوں گے. اب یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی بیان دیں گے کہ ساڈی ماں دے نال آ کے ملدا سی، اس طرح کا کوئی بیان دیں گے. تو سر 2 پہلے مرد ہو گئے تو 2 مرد ہو گئے جی ٹھیک ہے. اب باقی بات آ جاتی کہ کیا یہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے مرتکب ہوئے کہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، پھر ان کی گواہیاں قابل قبول ہوں گی. اب یہ اگر تو پہلے کبھی کسی کیس کے اندر سزا یافتہ ہیں تو پھر تو یہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی اس کیس کے اندر، کیونکہ یہ تو گناہ گار ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. ویسے تو میرے نزدیک جھوٹ بولنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن چلیں کسی بھی کیس میں کوئی فراڈ ہویا، کوئی جناب قبضہ ہویا، کوئی کسی دی والی کھو کے دوڑ لاتی ہوئے، کوئی موٹر سائیکل تے کسی کڑی نو چھڑیا ہوئے، کسی بھی کیس کے اندر اگر یہ پہلے سزا یافتہ ہیں، گرفتار ہونے کی بات نہیں کر رہا، جرم ثابت ہو چکا ہے، تو پھر تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ سزا یافتہ نہیں ہے تو سر پھر ایک گواہیاں قابل قبول ہی ہیں جی. اور پھر اس کے تحت جو آگے سزا جائے گی نا سر، وہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، بلکہ تلک تلک جائے گی، حالات کافی خراب ہو جائیں گے. سین بڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میں چونکہ اس سین کی سنگینی کو سمجھ رہا ہوں، اور اس لیے میرا جو ہے نا بات کرتے ہوئے بھی میں بڑے احتیاط کے ساتھ آپ تک یہ چیزیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح جہڑے نا تانوں گل دی حالات دا عمران خان دے موجودہ کنڈیشن دا تانوں اندازہ ہو جائے. کچھ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب عمران خان دے نال رابطے روپتے ہیں، وہ عمران خان نے آپ ہی تردید کرتی. میں کہتا تھا کہ کوئی رابطہ نہیں، تو یقین کرے بہت سارے نون لیگ کی نہیں مانتے اس گل کہ نہیں کوئی نہ کوئی رابطہ ہے. وہ کہنا تھا کوئی رابطہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک رابطہ یہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، اور ریاست کا اور عمران خان کا، کہ وہ ملزم ہیں اور یہ مقدمات ریاست کے عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ مجرم ڈکلیئر ہوں گے.
یا نہیں ہوں گے یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا، مگر گواہیاں 4 پوری ہوں گی جی پاجی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھو، آگے تیرے پاگ لچھی ہے، یہ میرے پاس انفارمیشن تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے بلاگ میں۔